فرمایا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہو گیا نا، میں ترتیب کوئی نہیں رکھنی، میں مکانی ہے گل، تو ایک قول یہ ہے جسے حضرت امام رازی نے نقل فرمایا ہے، امام صاحب تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 478 پر آپ نے اس کو نقل کیا ہے۔ جب صدیق اکبر کا مقدس جنازہ لے کر حجرہ منورہ کے پاس پہنچے تو لوگوں نے عرض کیا، وصیت انج سی کہ جدو میں فوت ہو جاں تے مینوں تسی حضور دے روزے کو لے جائیو، تے اتھے جا کے ترلا کریو حضور نوکر آیا ہے تے کی خیال فرماندے ہو۔ تو وصیت جو یہی تھی تے اس امت کا سب سے بڑا بابا یہ ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں سارے ہی صحابہ لے کے آئے، یہ جڑے ہوندے نا بابے بڑیاں رہندے شاماں ہوندیاں نے، انہاں نوں سوکھا سمجھیا نہیں جا سکدا۔ یہ دراصل انج بھی تے فرما سکتے سن نا کہ مینوں تے دفنا دئیو، اپنی بیٹی نوں کہہ سکتے سن، اجرا جو مائی عائشہ صدیقہ تسی تے بیٹی نوں اپنی زندگی چ کہن دے تے کیڑا کوئی حرج والی گل سی، لیکن نہیں، آپ نے یہ بات فرما کر اپنا اور کل صحابہ کا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عقیدہ ظاہر کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے اسی زندہ رسول دے منن والے زندہ غلام ہاں۔ نہیں گل سمجھے، اسی زندہ رسول نو منن والے بولو زندہ غلام ہاں۔ تو کہتے ہیں حضور کے روضہ کے پاس رکھنا، تو جا کے عرض کرنا سلام کے بعد حضور غلام حاضر ہے تے جے اجازت ہوئے تے اندر دفن کر لئیے، اجازت ملی تے دفن کریو، نہ ملی تے نہ کریو۔ ہن دسو ایک صحابی بھی اعتراض نہیں کرتا کہ جناب کنج دیاں پہ گلاں کردے ہو، حضور دا تے وفات ہو گئی ہوئی ہے تے قبر وچ حضور نے، تے حضور نو کیویں پوچھاں گے اسی، تے جے اسی گل کر بھی تے جواب کیویں آئے گا؟ اے مولا علی جیا بندہ اعتراض نہیں کر رہا، نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر جی ہستی نے اعتراض نہیں کیتا، حضرت بلال حبشی جیا بندے نے اعتراض نہیں کیتا، عثمان غنی جے بندے اعتراض نہیں کیتا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جی ہستی نے اعتراض نہیں کیتا کہ ابا جی کی پہ فرماندے ہو، بندہ وصال ہو جائے تو قبر تے جا کے گلاں کریے، کوئی بندہ دیکھ کے آکھے گا اے دین ہے تہاڈا، کی پہ کردے ہو؟ یہ تے بتاں نال تشبیہ ہے، کافر لوگ بتاں نال جا کے کہے میں بھگوان یہ کر دو، مناسب نہیں۔ لیکن انہوں نے پتا سی زندہ رسول دے زندہ غلام ہے، ایک نے بھی اعتراض نہیں کیتا۔ پتا چلیا سب دا عقیدہ ابو بکر صدیق جیسی، ان کا اعتراض نہ کرنا دلیل نہیں اس بات کی کہ سارے دا عقیدہ بولو ایکو جہا سی۔ اچھا کہتے ہیں کہ جا کے نہ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کو حضور کے روضہ کے سامنے رکھا اور جا کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر صدیق، اے اللہ دے رسول تانوں سلام ہوئے تے اللہ دی سلامتی ہوئے تواڈے تے اے ابو بکر صدیق حاضر نے۔ امام راضی جیا بندہ فرما رہا میں بریلوی دیوبندی وہابی کل بنن، کئی صدیاں پہلے دا امام ہے، بیان کر رہے روضہ منور کا بند دروازہ یکدم خود بخود کھل گیا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 478، امام راضی جی بندہ لکھتا ہے کہ روضہ کا دروازہ، اور امام جامی نے فرمایا کہ تالا لگا ہوا تھا یمنی، تے چابی لایا بغیر تالا پہ کھلیا، پھر کنڈی کھلی، پھر دروازہ کھلیا، اور امام راضی نے شارٹ کٹ بات کی ہے، فرمایا دروازہ کھل گیا، مطلب ہے کہ کنڈی بھی کھلی تالا کھلیا تھا تھی دروازہ کھلیا نا، شارٹ گل کی تھی۔ اور تمام حاضرین نے قبر انور سے غیبی آواز سنی۔ کیا آواز تھی؟ سنو تسے بھی ہو، ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، اللہ کے حبیب کے پاس اس کے حبیب کو داخل کر دو، حبیب خدا کے پاس حبیب مصطفیٰ کو بھیج دو۔ حبیب خدا، پہلے حبیب سے مراد حبیب خدا ہے۔ ایک تیوے کے اندروں آواز آنا حضور دا معجزہ، دوسرا جیدے واسطے آواز آئی اودے دسیا کہ اے او بابا ہے جیدے نال مینوں کنا پیار ہے،
تے جے یہ شے ہی کوئی نہیں تے لا شے واسطے کیوں باز آئے گی؟ پتہ چلیا بابا بڑی شے ہوتی ہے، بابا بڑی شے ہوتی ہے کس کی نظر میں؟ جے دیکھو کچھ ہوئے اکھ والے واسطے۔ اور تیسری بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ نہ کہیں شے کوئی نہیں، یہ تے اللہ دا حبیب ہے، اور یہ اللہ دے حبیب دا بھی حبیب ہے، یہ تو اللہ کے حبیب کا بھی حبیب ہے۔ حضور تو اس کو اپنا حبیب کہہ رہے ہیں، اور آج کا جاہل ملا یہ کہے یہ شے ہی کوئی نہیں، جڑا نبی پاک دی پسندیدہ ترین شے نو آکھے شے ہی کوئی نہیں، اس کو اپنے ایمان کے بارے میں خیال تو کرنا چاہیے نا۔ اچھا جی، ایک تو یہ، اور دوسرے مقام پر فرمایا ام المومنین والمومنات، جڑا مومن ہے نا وہ دی اماں دی گل کر رہے ہیں، تے جڑا مومن نہیں ادھر میں مخاطب ہی نہیں، وہ میری ویڈیو بھی سنے تو بند کر دے، ضرورت نہیں ٹائم ضائع کرنے دی، میں مومنہ نال مخاطب ہوں۔ مومن وہ ہے جنوں اللہ دے کلام تے اعتماد ہے، اللہ دے کلام تے بولو اعتماد ہے۔ اللہ دے کلام وچ کی اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی دیاں بیبیاں ایمان والے دیاں اماں لگدیاں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنہ دی جاننا تو بہتا قریب ہوندا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں امہاتہم مومنہ دیاں اماں لگدیاں۔ تے جڑا رب دی گل دسے ہوئی ابا دسے اپنی بڈھی دے بارے وچ منڈے نو کہ تیری اماں، او دی جڑا بے ادبی کرے او ہو جائے جنمی، جے دے بارے اللہ دسے کہ تیری اماں، او دی جڑا بے ادبی کرے او دا بنے گا کی؟ نہیں گل سمجھے تسی؟ پھر سنو، ابا جے دے بارے چ آکھے وے پترا تیری اماں تے حیا کریں، تے قرآن سنت یہ گل کہہ رہا ہے اس اماں دی جڑی بے ادبی کری جڑے ابے دی وجہ تو تیری اماں بنی ہے، او دی بے ادبی کرن والا جنت وچ داخل بھاویں صحابی رسول کیوں نہ ہوئے، ابے دی نسبت بنی ہوئی اماں جیڑی ہے او دا دل دکھیا ہوئے تے القمہ صحابی دا بھی روح قفص ان سے تو نہیں نکل دی، جان نہیں نکل سکتی، ہے صحابی رسول مگر ابے علی نسبت دی اماں نال متھا لگ گیا سی، تے جب تک معافی نہیں لبی صحابی دی روح نہیں نکلی۔ یہ کیڑی نسبت؟ ابے علی نسبت علی، تے جیڑا نسبت سارے نبیاں دا مرشد ہوئے او دی نسبت علی اماں ہوئے او دے ٹکر لائے آپ جو مرضی کے اندر ہے نا۔ قرآن نے فرمایا جیڑا چیک کرنا چاہنا ہے میں مومن ہاں یا نہیں، قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین، پہلی نشانی ایمان والے دی ہے کہ او دی نبی او دی جان تو قریب ہوئے گا۔ کی مطلب ہے حضور جان دے نیڑے کھلوتے نہیں، نبی محبت نہیں کرے گا کہ اپنی جان تو بھی بہت ہی محبت کرنے والا اے مومن ہے۔ دوسری وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میں رب کو اعلان کرنا میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماں لگ دیاں، اور رب دی بنائی ہوئی ماں جڑی اللہ نے ساڑی ماں بنائی نبی دی نسبت نال، تو انہوں اگوں میں کی بیان کرا وہ پہ بیان کر دیں۔ فرماتی ہیں امیر المومنین صدیق اکبر کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا، وہ جنہوں نے نہیں سی پتا وصیت دا کہ کتنے دفن کریے، کہاں دفن کرے، آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اختلاف کیوں ہوا؟ ابھی سارے لوگ قبرستان دفن ہوندے سن تے اختلاف کیڑی گل ہے؟ عقلی گل ہے نا، انہاں دے بارے کیوں؟ پتہ چلیا باقی سارے عام نے، اے خاص ہے، اے صحابیاں وچوں بابے دی سیٹ تے سی۔ خیال آیا کہ ساری زندگی کسے مقام تے بھی سرکار تو وقت نہیں ہویا کتے اسی دور دفن کیتا تے حضور ساڈے تے ناراض تے نہیں ہو جان گے۔ خیال آیا صحابہ دے دل وچ کہ کتے دفن کریے۔ بعض لوگوں نے کہا ان کو شہدائے کرام کے قبرستان میں دفن کیا جائے، بعض حضرات چاہتے تھے کہ آپ کی قبر صرف جنت البقیع میں بنائی جائے، لیکن مائی صاحبہ فرماتی ہیں میری دلی خواہش ایسی کہ میرے اجرے وچ سرکار دے نال ہی دفن ہو۔ مومنہ دی ماں نے گل آکھی آپ میرے اسی اجرا میں سپرد خاک کیے جائیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ مائی صاحبہ فرماتے مجھ پر نیند کا،
اور میں خواب میں یہ آواز میں نے سنی، کو کہنے والا کہہ رہا ہے ضم الحبیب الی الحبیب، کہنے والا کہہ رہا ہے ضم الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو، ضم کر دینا، ملا دو۔ خواب سے بیدار ہو کر میں نے لوگوں سے اس آواز کا ذکر کیا جیڑی میں خواب وچ سنی، تے صحابہ کہندے نے تساں خواب وچ سنی ہے، اسی سرعام سنی ہے، تساں خواب وچ سنی ہے، اساں حالت بیداری میں سنی ہے۔ آپ نے عالم منامی، عالم رویا میں منامی طور پر آپ نے سنا، اور ہم نے بیداری کی حالت میں اس کو سنا ہے۔ اور مسجد نبی کے اندر بہت سے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز، اس کے بعد تمام صحابہ کرام کے اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ کی قبر اطہر روضہ منور کے اندر بنائی جائے، لیکن طریقہ کی ہوئے کہ ڈائریکٹ جا کے رکھ دیں گے، لیکن نہیں، پھر کی کریے، فرمایا جا کے اجازت لینا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور ھذا ابو بکر صدیق، ادھر یہ بات کہی، ادھر روضہ پاک سے آواز آ رہی، مطلب مسا سنی نہیں جی خواب، ادخل الحبیب الی الحبیب۔